بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی 165 یا 166 آیات 20 رکوع۔ گزشتہ صورت میں نصارہ کی درخواست پر آسمان سے خوان نعمت اترنے کا ذکر تھا۔ بارگاہ رب العزت میں نبی کی دعا پر ان کی امت کی اس التجا کو قبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں اللہ کی حکم عدولی پر اس کی شان قدرت، سزا و جزا کا بیان ہوا اور مزید تنبیہ کے لیے آخرت کے اس سوال و جواب کا ذکر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کے دربار میں کیے جائیں گے، تاکہ عقیدہ توحید کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نصارہ کو بھی باقی نہ رہے۔ اس سورہ کا عنوان انعام ہے، جس کے معنی مویشی، چوپائے کے ہیں، کیونکہ اس میں حلال و حرام کے متعلق ان خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین مکہ کے عقائد راسخہ بن گئے تھے۔ شاید اسی رعایت سے اس کا نام الانعام ہے۔ در حقیقت اس صورت میں حلال طیب کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کے اس وسیع دسترخوان سے ان نعمتوں کو منتخب کریں جو حصول مقاصد کا ذریعہ بنے۔ گویا امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ غذا کا مقصد بقائے حیات ہے، نہ کہ بہیمیت کے اثرات پیدا کرنا۔ بہیمیت کے مضر اثرات سے بچنے کا ذریعہ محض حلال طیب اور پاک غذا ہے۔ یہ وہ غذا ہے جو مومن کی پرواز روحانی میں اس کی معاون ہوتی ہے۔ جو حلال و حرام کے تصور سے محروم ہیں وہ حیوانیت میں پڑے ہیں۔ سورت کی ابتدا توحید کے مضمون سے ہوتی ہے۔ در حقیقت تمام سورہ توحید کے مضامین سے معمور اور منور ہے۔ کہیں ان حقائق کی نقاب کشائی کی گئی ہے جو نور و انوار میں لے جاتے ہیں، کہیں ان رسومات مشرکانہ سے باخبر کیا گیا جو دائمی ظلمت و تاریکی کا موجب ہوتے ہیں۔ غرض ہر طرح نشانیوں سے، بصیرت افروز دلائل سے توحید کو ذہن نشین کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید مطلقہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے کلام، اس کے رسولوں کی حیات طیبہ کو دیکھو اور سمجھو۔ ان گمراہیوں اور خلشوں سے بچو جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوئی ہیں۔ ان تعلیمات اسلامی کو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو تو سمجھ لو گے کہ ان تعلیمات کا خلاصہ توحید مطلقہ ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ ان آیات کی جس درجے فہم توفیق الہی سے ملتی جائے گی اسی قدر حجابات اٹھتے جائیں گے، انوار و تجلیات کی فراوانی ہوگی۔ سمجھ جاؤ گے کہ فللہ الحجۃ البالغہ کے کیا معنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ روایت ہے کہ یہ صورت بیک وقت بے شمار فرشتوں کے جلب میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس شان نزول میں شبہ بھی کیا ہے، لیکن اگر یوں سمجھا جائے کہ یہ توحید کا خوان نعمت مسلمانوں کی ابدی مسرتوں کے لیے روحانی غذا بن کر نازل ہوا تو فرشتوں کا اسے بیک وقت لے کر آنا اس امر کی دلیل ہوگا، اور قرآن پاک کی تعلیمی ترتیب میں اس صورت کا مقام واضح ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں قولی فعلی حالیہ اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور اجالا بنایا. زمین و آسمان، نور و ظلمت، خیر و شر، سب کا خالق وہی قادر مطلق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے. پھر کافر اوروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں. کوئی آسمان کو، زمین کو دیوتا مان کر پرست کرتا ہے، کوئی مادہ اور روح کو خالق سمجھتا ہے، کوئی نور و ظلمت کی پرستش کرتا ہے، لیکن بندگی کے لائق اللہ ہی ہے. وہی ہے جس نے تم کو مٹی گارے سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا اور ایک مدت اس کے ہاں قیامت کے لیے بھی مقرر ہے. جس طرح اس عالم میں تم کو موت آتی ہے وہ یہ تمہاری قیامت صغریٰ ہے، اسی طرح کائنات کی بھی ایک مدت مقرر ہے. قیامت کے دن یہ سب فنا کر دی جائے گی. یہ جانتے ہوئے پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے جو تم سب کا خالق اور قادر مطلق ہے، جو تمہارے باطن اور تمہارے ظاہر سے آگاہ ہے، اور تم جو کماتے ہو، جو اچھے اور برے کام کرتے ہو، اس سے بھی واقف ہے. پھر اللہ کے علاوہ کون بندگی کے لائق ہو سکتا ہے؟ لیکن جب بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور اس کی نشانیاں لائے تو اکثر لوگوں نے روگردانی کی. اور ان منکرین کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے تغافل برتتے ہیں. جب بھی اللہ کی کوئی نشانی، آیت، حکم اس کا پیغمبر لاتا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں. بے شک انہوں نے حق کو، کتاب کو، پیغمبر کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس پہنچا. سو جس بات پر یہ ہنسی اڑاتے ہیں اس کی خبریں عنقریب ہی ان کے سامنے آ جائیں گی. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کا مذاق اڑانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے. کیا یہ منکرین اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی، جن کو ہم نے زمین پر ایسا تسلط دیا تھا کہ جیسا اے منکرو ہم نے تم کو نہیں دیا، اور آسمان سے ہم نے ان کے لیے بارش کی فراوانی کی اور ان کے نیچے زمین پر نہریں رواں کی. لیکن اس سرسبز و شادابی نے انہیں تکبر و سرکشی پر مائل کر دیا. وہ اس راہ معصیت پر چل کھڑے ہوئے اور بدستور بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا. یہ منکرین کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر فرشتے کیوں نہیں اترتے کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیں کہ یہ کتاب ہے، اور کتاب بھی آسمانی کتاب. اور اے رسول، اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ سری جادو ہے. کبھی یہ کفار حق کی تصدیق فرشتے سے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سب قصہ ہی طے ہو جاتا، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملتی.
فرشتے کی آمد ایک ایسی بدیہی دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے تو انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی اور اسی وقت عذاب الہی میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ فرشتہ کا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ اترنا انہی کے حق میں بہتر ہے، مگر یہ عقل کے دشمن سمجھتے نہیں۔ اور رہا یہ سوال کہ ہم نے انسان کے بجائے فرشتے ہی کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیج دیا، تو اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم آدمی ہی کی صورت میں بھیجتے، اور جس طرح شبہ میں وہ اب پڑے ہیں اسی شبہ و التماس میں پھر پڑ جاتے۔ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے کی بعثت بھی صورت انسانی ہی میں ہوتی، ورنہ انسان اس سے مانوس ہی نہ ہوتا ہے، پھر رہنمائی کیسے حاصل کرتے؟ اور نتیجہ یہ نکلتا کہ انسانی ہدایت کا عظیم مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لیے فرشتے کو بھی صورت انسانی ہی میں آ کر ہدایت کرنی تھی۔ اور یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ تمہارے جیسا انسان کیسے رسول بن گیا؟ بس فرشتے کا مطالبہ بے معنی ہے۔ انہیں ان صداقتوں پر نظر رکھنی چاہیے جو خدا کی طرف سے رسول کے ذریعے ان تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بدبخت کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حق کی طرف سے یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اس چیز نے یعنی اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے گھیر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں حق سے انکار اور احکام الہی سے روگردانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی قوتوں کو
ان کی بغاوت اور تکذیب کے باعث نیست و نابود کر دیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قدر نہ کی اور ان کے ارشادات پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ اس رکوع میں تاریخی واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو اس امر کا ثبوت ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ لوگوں، ملک کی سیاحت کرو اور دیکھو کہ تباہ شدہ اقوام کے آثار تم کو کیا درس عبرت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس کی مہربانی و عنایت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ تمہاری پکڑ نہ ہوگی۔ قیامت، حشر و نشر، سوال و جواب، جزا و سزا سب برحق ہے۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، پیغمبروں سے روگردانی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے اللہ ہی کا۔ اس نے جو منکرین کو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ذمے مہربانی لکھ لی ہے، لیکن یہ ڈھیل زیادہ سے زیادہ دنیا تک ہے، پھر وہ ضرور تم کو قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں جمع کرے گا۔ یاد رکھو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور جو بھی مخلوق رات دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اس کی خدائی میں جو بھی ہے، جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے، اور سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ سب کی التجاؤں کو سنتا ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ سب کی حاجت روائی کرتا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں خود فرما بردار ہو جاؤں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا سر تسلیم تو اللہ کے سامنے خم ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دوسروں کو تلقین کروں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن یوم قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ کلام اللہ میں جب کسی اہم نقطے کو ذہن نشین کرانا ہوتا ہے تو اس طرح کا خطاب نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے روٹے کھڑے ہو جائیں اور امت ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کرے۔ اور جس شخص سے اس دن کا عذاب ٹال دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی سختی پہنچائے، کسی ذرا تکلیف یا تردد میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، خیر اور نعمت کے در کھول دے، عنایات سے نوازے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب اور ضابط ہے، اور وہی بڑی حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نفع و نقصان کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خود کو گواہ ٹھہرایا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کے نافرمان نہ بنے اور رسول کی عظمت ان کے دلوں میں قائم ہو۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھئے کہ سب سے بڑی اور معتبر گواہی کس کی ہے؟ یہ حق بات کیا بتائیں گے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اسی کی شہادت حق ہے، اور اسی کی طرف سے یہ قرآن مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو اور ان کو بھی جس کے پاس یہ پہنچے اعمال بد کے وبال سے ڈراؤں اور باخبر کروں۔ لوگوں، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اے رسول، آپ کہہ دیں میں تو ایسی شہادت نہ دوں گا، اور ان پر حق بھی واضح کر دیجئے، کہہ دیجئے وہی اللہ ایک معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اوپر کی آیت کا انداز بیان نہایت بلیغ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کا انداز تبلیغ، قرآن کا اعجاز، سب ایک مخصوص انداز سے جلوہ گر ہے۔ نیز ومن بلغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تبلیغ کا عالمگیر ہونا عجب شان سے واضح کیا گیا ہے۔ سوال جواب اور جواب سے قبل جواب، اللہ تعالیٰ کی عظمت
پیغام کی صداقت اور حکمت پر دال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب اور صاحب کتاب کی صداقت پر خود ان کے ضمیر شاہد ہیں، وہ ان کو خوب پہچانتے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو اہل کتاب ہے، وہ اسی نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جو لوگ اپنی جانوں کو خود خسارے میں ڈال چکے وہی ایمان نہیں لاتے۔ ہر نبی نے نبی آخر زمان کی بشارت دی۔ وہ لوگ جو اپنے ہی نبی کا کہنا نہ مانے، انہیں صورت ہدایت کیسے نظر آئے اور وہ کیوں کر ایمان لائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ اہل کتاب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن ان کا حسد، کبر، حب جاہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ اس رکوع میں انہی لوگوں کی بدنصیبی کا ذکر ہے جو اللہ پر افترا تراشتے اور حق اور مظہر حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، کلام اللہ اور رسول کی تکذیب کرے اور مبتلا شرک رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی، انہیں ضرور اپنے شرک و کذب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور جس دن ہم ان سب کو اپنے حضور جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا سوال کریں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے گا سوائے اس کے کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے کہ ہم مشرک نہ تھے، ہم تیرے سوا کسی کو معبود حقیقی نہ جانتے تھے۔ دیکھیں یہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ لگا رہے ہیں، وہاں شرک کیا کرتے تھے اور یہاں انکار کرتے ہیں، اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے سب ان سے جاتی رہیں، نہ ان کے شریک ان کے کام آتے ہیں نہ ان کی افترا پردازیاں۔ اور اے رسول آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تبلیغ فرماتے ہیں تو بظاہر ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کی اس نفرت کے باعث جو انہیں آپ سے اور آپ کے پیغام سے ہے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اس کو جو آپ فرماتے ہیں نہ سمجھیں،
اور ان کے کانوں پر گرانی چھا گئی ہے کہ بہت کم سنتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس جھگڑنے اور بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآنی واقعات تو محض گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ لوگ اوروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، مگر ان باتوں سے وہ اپنی ہی کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس ہلاکت کا ان کو شعور بھی نہیں جانتے کہ ایمان ہی سے حیات ہے، ایمان ہی سے نجات ہے۔ جب ایمان ہی نہ ملا تو قیامت میں کیا حشر ہوگا؟ اور اے رسول، اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے پروردگار کی نشانیاں اب کبھی نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں گے۔ کہ منکرین جب کتاب اور صاحب کتاب کا مذاق اڑانے کی سزا آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو اس ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ ان کی یہ ندامت اب بھی دل سے نہیں، بلکہ جو کچھ یہ پہلے چھپایا کرتے تھے، آج جب اس کا نتیجہ ان پر ظاہر ہو گیا تو ایمان کی تمنا کرنے لگے۔ ان کو ایمان اب بھی عزیز نہیں، اور اگر یہ پھر دنیا میں بھیجے جائیں تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جائیں گے تو بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اور کافر تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی زندگی بجز اس ہماری دنیاوی زندگی کے ہے ہی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہ کیے جائیں گے، ہم تو حشر کے قائل ہی نہیں۔ لیکن اس انکار حق کے باعث وہ قیامت کے ان سوال جواب سے بچ نہ جائیں گے، بلکہ جو ان کا حال ہوگا وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ اور کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جانا سچ نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے پروردگار کی، بالکل سچ ہے۔ وہ فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے میں اس انکار کے باعث جو تم حشر و نشر کا کرتے تھے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکوع. کفار حشر و نشر سزا و جزا کا اقرار قیامت کے دن کریں گے اور عذاب کے ڈر سے اپنے کیے پر نادم ہوں گے. کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو قیامت اور قیامت میں اللہ کے سامنے حاضری اور دیدار الہی سے انکار کرے. اس لذت ابدی کو نہ جانے جو حاصل حیات ہے، جس کے مقابلے میں ہر وہ شے جو انسان کو دنیا میں اس سے دور کرے محض لہو و لعب ہے. یقیناً خسارے اور نقصان میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے دن اللہ کے ملنے کو جھٹلایا. اس کا اندازہ خود ان کو بھی ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس قیامت کے بارے میں کیسی کوتاہی کی. دنیا میں جو کرنے کا تھا وہ نہ کیا، اور وہ اپنے اعمال بد کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے. اور دنیا کی زندگانی یعنی اس کی وہ دل فریبیاں جو تم کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، سوا کھیل اور جی بہلانے کے کچھ نہیں. اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل متعلق بشریت ہے، اچھے برے کی تمیز اسی سے حاصل کرتی ہے. بد نصیب ہیں جو شریعت محمدی کو پا کر ادھر ادھر سرگرداں پھریں اور حق کی تکذیب کریں. اے رسول، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کافروں مشرکوں کی وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں. تو اے پیارے رسول، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں، اس کی نشانیوں ہی کا انکار کرتے ہیں. آپ کا انکار ہمارے حکم کا انکار ہے. آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اور ان کا انکار کوئی نئی بات نہیں. اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو وہ اس جھٹلائے جانے اور تکلیف پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی، اور اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کا فتح و نصرت کا وعدہ جو اے رسول آپ کے ساتھ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اسے کوئی بدلنے والا نہیں. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور بے شک آپ کو کچھ پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا اللہ نے انہیں منکرین پر کیسی کامیابی نصرت عطا فرمائی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی حالت پر غمگین نہ ہوں اور ان کے بیجا مطالبات کو پورا کرنے کی فکر نہ کریں. سب امور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں، یہاں اسی کی مشیت کا کار فرما ہے. اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو ان کا محمل مطالبہ پورا کرنے کے لیے اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان پر کوئی سیڑھی نکالیے، پھر زمین کی تہ سے آسمان کی بلندیوں پر سے ان کے لیے ایک معجزہ لائیں. اے پیارے حبیب، آپ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو راہ ہدایت پر جمع کر دیتا،
بس آپ ان نادانوں میں نہ ہوں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کی تمنا نہ کریں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہمیشہ ایک نشانی رہے کہ ہر کوئی دیکھے اور یقین لائے۔ اللہ چاہتا تو بلا کسی نشانی کے، بلا کسی پیغمبر کے سب کو ایک راہ پر لگا دیتا، لیکن اس کی یہ مشیت نہیں۔ اے پیارے رسول، آپ سب کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے بے تاب ہیں، لیکن ان میں بہت سے تو وہ ہیں جو آپ کے ارشادات پر کان بھی نہیں دھرتے، ایمان کیا لائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے پایہ جوش میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے متوجہ ہوتا کہ رحمت مشیت الہی کی طرف رجوع ہو جائے، مقام وزن پر فائز نبی اتباع کا انداز اجاگر کرتا جائے۔ یہ جھڑکی نہیں، محبت ہے، الفت ہے، فطرت رسول کو ظاہر کرتی ہے۔ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، مگر جن کے قلب مردہ ہے، جن کی سماعت مر چکی ہے، وہ کیا سنیں گے؟ وہ تو قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ کر سمجھیں گے، اور اللہ مردوں کو تو قیامت ہی کے دن زندہ کرے گا، پھر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر یعنی پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی جو یہ کافر طلب کرتے تھے کیوں نہ اتری؟ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، وہ اسلام اور ایمان کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے، ورنہ اس قسم کے مطالبات نہ کرتے، یا یہ کہ وہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک معجزہ ظاہر بھی کیا جائے تو دوسرا طلب کرتے ہیں۔ مطالبات تو انکار کے بہانے ہیں، اگر فکر کرتے تو ہر شے کو اپنے پروردگار کی نشانی پاتے۔ اور غور کرو اور دیکھو کہ زمین پر چلنے والے جانور اور اپنے دو بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہر ایک تمہارے ہی جیسے ایک امت مخلوق ہے۔ ہم کو اپنی ہر مخلوق کا پورا علم ہے، اور ہم سب کی ضروریات ان کی فطرت کے مطابق پوری کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں ہر چیز ضبط تحریر میں ہے، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور تمہارے وجود سے قبل تمہاری ضروریات کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس وقت ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس نے جس کو جو دیا وہی درست اور اس کی استعداد کے مطابق تھا، اور جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور وہ اندھیروں میں پڑے ہیں۔ کفر کی تاریکی ان کے قلوب پر اس درجے چھائی ہے کہ نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ پوچھتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، اس کو اس کی حالت میں سرگرداں رہنے دے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے، یہ اس کا کرم ہوگا۔ آپ ان منکرین سے ذرا یہ تو کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ٹوٹے، کوئی مصیبت کی گھڑی آن پڑے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارو گے۔ پھر جس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور تم اس مصیبت کے وقت ان سب کو بھول جاتے ہو جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ ہر زمانے میں لوگوں کو ان کے اعمال بد کے باعث آفتیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے ان سے کوئی سبق نہ لیا بلکہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہ منکرین حق کی فطرت بن گئی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں اور اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس رکوع میں نقطہ توحید کو اسی تاریخی پس منظر میں سمجھایا گیا۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں پر رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو ان کی نافرمانی کے باعث سختی اور تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، ہماری طرف رجوع ہو۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے کہ عذاب و تکلیف دور کر دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے۔ وہ اپنی بد اعمالیوں پر نازا رہے اور ہم کو بھلا بیٹھے۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کتاب اللہ اور پیغمبروں کے ذریعے کی گئی تھی فراموش کر بیٹھے تو ہم نے بھی ان کو ڈھیل دی اور ان کے حال پر چھوڑا، اور ہم نے ان پر ہر چیز عیش و عشرت، فراوانی رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر جو انہیں ملا اترانے لگے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، بلا آثار کے ان پر عذاب آیا، سو وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہی نہیں کہ ان پر عذاب آیا بلکہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر ان ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی اور شر کا انسداد کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر عنایت ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ذرا یہ نقطہ توحید ان کو یوں سمجھائیے، آپ فرما دیجئے، دیکھو تو ذرا اتنا تو سوچو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، تمہاری سنوائی، بینائی اور ادراکات اور مدرکات سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں واپس لا دے؟ دیکھو ہم کس کس طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی مثالوں سے انہیں نقطہ توحید سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے جاتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ ان کافروں سے کہیے، دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے کہ تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو، یا کھلم کھلا کوئی آفت آ پڑے، تو ظالموں کے سوا کون ہلاک کیا جائے گا؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ تم اس عذاب سے قبل ہی توبہ کر لو تاکہ اس سے بچ جاؤ؟ اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ پھر جو ایمان لایا اور اصلاح کر لی تو وہ سنور گیا، تصور رسالے پر قائم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں توفیق الہی ان کی شامل حال رہے گی، وہاں ہر خوف و غم سے وہ معمول ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔
میں تو بذات خود کسی بات پر قادر نہیں اور نہ بشریت کے تقاضوں سے خالی ہوں، البتہ ہمتاً اس کا ہوں، اسی کی عطا سے عطا، اسی کے علم سے علم پایا ہوا ہے اور اس کے فرمان کا ترجمان ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، میری کوئی بات اس کے حکم کے بغیر، میرا کوئی کام اس کی تلقین کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب فرما دیجئے، ذرا سوچو، کیا اندھا اور آنکھ والا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا وہ شخص جو حقائق سے ناآشنا ہو، جس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی چشم بینا مرضیات الہی اور تدلیات ربانی کے لیے ہر وقت کھلی ہوئی ہے، جس کے حیات کا ہر لمحہ امر الہی کے تابع ہے؟ ذرا سوچو کہ اس منبع فیض کو پا کر اس سے فیض حاصل نہ کرنا کیسی نادانی، کیسی محرومی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ اس رکوع میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ منکر حق ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑیں اور ان لوگوں کی طرف رجوع ہوں جن کو خوف خدا ہے، جو حشر و نشر پر یقین رکھتے ہیں، تاکہ وہ لوگ گناہ سے بچیں اور عبادت میں مشغول رہیں، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور اے رسول، آپ ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجئے جن کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اور اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ گناہ سے بچتے رہیں۔ اے رسول، آپ ان کافروں کی بات نہ مانیں جو آپ کو مسلمان غریبوں سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی برادری میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ ہی کا متقا کرتے ہیں کہ آپ کے ہو کر اللہ کو راضی کریں۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ پورا کیا، اب کفار مانیں یا نہ مانیں، نہ ان کے اعمال کے حساب میں سے کچھ آپ پر ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے کچھ ان پر ہے۔ قیامت میں ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ ان کفار کی ہدایت کی تمنا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان غریبوں کو دور کرنے لگے تو آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے۔ رسول کے ذریعے امت رسول کے ہر مبلغ اسلام سے خطاب ہے تاکہ وہ اس عظیم فتنے سے باخبر ہو جائے جو بظاہر خیر کے راستے پھیل سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، کافروں میں بعض سرداروں نے حضرت سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو جی چاہتا ہے، لیکن تمہارے پاس بیٹھتے ہیں غریب نیچے درجے کے لوگ، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر آیت اتری، یعنی خدا کے طالب اگرچہ غریب ہیں لیکن انہی کا خیر مقدم ہے۔
اللہ کے ہاں انسان کی قدر اس کے دل، اس کے ایمان و عمل سے ہے، نہ کہ دولت و ثروت سے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کا بعض سے امتحان لیا، ایک سے دوسرے کی آزمائش کی ہے، تاکہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کے متعلق تعجب سے کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے انتخاب کر کے اپنا فضل کیا؟ ان سے پوچھو کیا اللہ شکر کرنے والوں سے خوب واقف نہیں؟ کیا اللہ کو خوب علم نہیں کہ اس کے کون بندے شکر گزار ہیں اور کون خود سر اور ناشکرے؟ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور شکر گزاروں کا قدردان ہے۔ اس کے ہاں معیار بزرگی خوف خدا ہے، نہ کہ مال و دولت۔ اور اے رسول، جب آپ کے پاس ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں تو ان سے کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت لازم کر رکھی ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانستگی سے کوئی برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، برائی کا احساس ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے کو سنوار لے، تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ واضح ہو جائے اور تم اس سے بچتے رہو۔ کافر اور مومن کا طریقہ کار سب پر ظاہر ہو جائے۔ مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، اور دراصل کچھ دیر کے لیے وہ انجام سے بے خبر سا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ہوشیار ہوتا ہے تو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کافر کا کفر اسے خدا کی طرف رجوع ہی نہیں کرنے دیتا، اس لیے وہ ہمیشہ رحمت سے محروم ہی رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر تھا جو مومنوں کے لیے ہے، خواہ غریب ہوں یا امیر۔ اس سورہ انعام ہی میں دوسری بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور مومنوں کی دلجوئی کی۔ اس رکوع میں کافروں اور مشرکوں کے انکار حق، چال بازی اور مسلمانوں کو بہکانے کی شیطانی کوشش اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر پہلا رکوع بشارت سے متعلق تھا تو یہ رکوع انذار یعنی خوف خدا سے متعلق ہے۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو ان کی بندگی سے روکا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یہ راستہ میری فطرت ہی کے خلاف ہے۔ اگر بفرض محال ایسا کروں تو بے شک میں بہک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا۔ میں خود دوسروں کو ہدایت دینے آیا ہوں، دوسروں کی خوشی کے لیے زیادہ ہدایت سے ہٹنا نبی کی شان نہیں۔ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے پروردگار کی سری نشانی پر قائم ہوں، اللہ کا پورا شاہد ہوں، اور تم اسی دلیل روشن نور حق کی تکذیب کرتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب الہی نہیں ہے جس کی تم کو جلدی ہے، یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو محض اس کی رحمت کا پرتو ہوں، عذاب لانے والا نہیں۔ ایسا حکم تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے،
وہ حق بات بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی کا فرمانا حق، اسی کا فیصلہ بہتر ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے تمہارے درمیان جھگڑا ہی طے ہو چکا ہوتا، اب تک تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ نے عذاب میں تاخیر کی تو یہ اس کی حکمت، اس کا تحمل ہے، ورنہ اسے علم بھی ہے اور اسے عذاب کی قدرت بھی، پہلے اس کے علم کا بیان ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو باطن اور ظاہر دونوں کا کامل علم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور شاخ سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ سوکھی چیز ہے مگر وہ سب ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس کا علم اس درجے کامل ہے کہ کائنات کی ہر چیز ضبط تحریر تک میں آ چکی ہے، اور علم کامل کے ساتھ اس کو قدرت کاملہ بھی حاصل ہے۔ اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو قبضے میں لے لیتا ہے، تم پر نیند طاری ہوتی ہے اور تمہاری قوت ارادی معطل ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو نیند سے دن میں اٹھا دیتا ہے، چلاتا پھراتا ہے تاکہ معینہ وقت پورا ہو، یعنی تمہاری عمر معینہ کی تکمیل ہو جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر تم جو اعمال یہاں کرتے رہے تم کو اس سے باخبر کر دے گا، اس لیے اگر عذاب میں دیر ہے تو یہ اس کی مشیت کے تحت ہے، اپنی غلطی پر نہ اتراؤ، اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ رات کا سونا، دن کا اٹھنا، پھر راتوں کو سونا، کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، اور جس طرح ہر روز سب کو سلاتا اور جگاتا ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ضابط ہے، اس کا ہر کام ایک نظام کے تحت ہے، اور وہ تم پر اپنے نگران کار محافظ بھیجتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو تمہاری اور تمہارے اعمال کی نگہداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے بجائے آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے سچے مالک اور آقا کے سامنے واپس لائے جائیں گے۔ سن لو، یاد رکھو، حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ نہ قیامت کے دن سے مفر ہے، نہ اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم چلتا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں عمر بھر کی برائی بھلائی کو واضح کر دیتا ہے۔ غفلت سے بیدار ہو اور سوچو۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو جنگل اور سمندر کے اندھیروں سے، ان کی آفتوں اور مصیبتوں سے تم کو کون نجات دیتا ہے، جب تم اس کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارتے ہو اور التجا کرتے ہو کہ اگر وہ ہم کو اس آفت سے بچا لے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہو جائیں گے، جو کام جس طرح اور جس وقت کرنے کا ہے اسی طرح انجام دیا کریں گے۔ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تم کو اس آفت سے اور ہر سختی سے جس میں پھنس کر نکل نہ سکو بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، اللہ کا احسان نہیں مانتے بلکہ اللہ سے بغاوت کرتے ہو۔ اگر عذاب میں جلدی نہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ عذاب پر قادر ہی نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر آسمان سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے زمین سے، یا تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے، کہ یہ بھی عذاب الہی کی ایک صورت ہے، اور تم کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح مختلف اور واضح انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اب بھی سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم کفار مکہ نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہی حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میں تمہارا ذمہ دار نہیں کہ تم کو انکار و کفر کرنے ہی نہ دوں، میرا کام تو حق کی تبلیغ ہے۔ جو ہونے والا ہے تو تم خود جان جاؤ گے۔ ہر ایک خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب جب وہ وقت آ جائے گا تم خود جان لو گے کہ جس عذاب سے تم کو ڈرایا جاتا تھا وہ سچ ہے یا نہیں۔ اور اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں کی توہین میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تجھ کو بلا دے اور تو ان کے پاس سے اٹھ جانا بھول جائے تو یاد آنے پر ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اور پرہیزگاروں پر ان کج بحثیوں کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں، اور ہاں ان کا کام حتی المقدور نصیحت کرنا ہے تاکہ یہ ظالم بھی اللہ سے ڈرے، ممکن ہے کہ ہدایت پا جائیں۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، ان سے دلی انس پیدا نہ کرو، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور البتہ ان کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی اپنے کیے پر ہلاک نہ ہو، یہی دنیا میں سنبھل جائے، ایمان و اعمال سے زندگی سنوار لے، سمجھ لے کہ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور قیامت کے دن اگر وہ دنیا بھر کا ہر معاوضہ دینا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نما رکو. مسلمانوں کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے سنور جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں. ان سے یہ توقع کرنا عبث ہے کہ وہ خود گمراہ ہو جائیں اور ان بتوں کے سامنے سر بسجود ہوں جن کے قبضہ قدرت میں خود ان کی زندگی نہیں. جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچا سکے گا. اس رکوع میں مسلمانوں کے جذبہ ایمانی، تلاش حق اور اسلام کو عام کرنے کی تمناؤں کا ذکر آ رہا ہے. آپ کہہ دیجئے کیا ہم لوگ اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کافروں، تمہاری کیسی عبث تمنا ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو شیطان نے جنگل میں راستہ بھلا کر حیران و پریشان کر دیا ہے. اس کے رفیق اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس چلا، لیکن وہ ایسا حواس باختہ ہو کہ کسی کی نہ سنتا ہو نہ سمجھتا ہو. آپ فرما دیجئے بے شک جو راہ اللہ نے بتلا دی ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے فرما بردار رہیں. ہم کو سیدھا رستہ مل گیا ہے. ہم سے یہ امید کرنا کہ ہم راہ سے بھٹک جائیں گے عبث اور فضول ہے. البتہ اگر تم راہ ہدایت چاہتے ہو تو اسی سیدھے راستے پر آ جاؤ. اور یہ بھی ہم کو حکم ملا ہے کہ نمازوں کو قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے
اس حضوری کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک دن دوسرے دن سے بہتر گزارو کہ مرنے سے قبل اس کی یاد دل میں قائم ہو جائے، جان جائے اللہ کا حکم ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ٹھیک طور پر پیدا کیا، یہ سب اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، یعنی اے حشر برپا ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ اسی کا فرمان حق ہے، اسی کی بات سچی ہے، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حکومتوں کی ظاہری تقسیم بھی ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور کھلی سب باتوں کو جاننے والا ہے اور حکمت والا خبردار ہے، اس کا ہر فعل علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں توحید کا ذکر مکذبین اسلام سے الگ رہنے کا حکم تھا۔ یہاں موحد اعظم امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید و تبلیغ دونوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت واضح ہو جائے اور اہل کتاب کے مقابلے میں حجت بنے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے بابا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھا دیے اور تمام اشیاء کی حقیقتوں سے انہیں آگاہ کر دیا، اپنی خدائی انہیں آنکھوں سے دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے، علم الیقین عین الیقین کے درجے پر پہنچ جائے۔ پھر جب رات نے ان کو تاریکی میں لے لیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ہرگز نہیں، غروب ہو جانے والا، ڈھل جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کی نورانی تجلیات سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں بھی گمراہوں کے گروہ میں پڑ جاؤں گا۔ یہ چاند کے رب ہونے کا انکار بھی ہے اور باری تعالیٰ سے استقامت دین و ہدایت کی دعا بھی۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہ اس کی روشنی کے سامنے آنکھ نہیں ٹھہرتی تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بول اٹھے اے میری قوم، میں نے ان سب کو دیکھ لیا جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو، ان کی حقیقت تو زوال ہے، اللہ لا زوال ہے۔ میں ان سب سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں۔ میرا رخ، میری توجہ تو اس ذات کی طرف ہے جو ان سب کا خالق ہے اور وہی میرا رب ہے۔ میں نے تو اپنا منہ اسی ذات کی طرف یکسو ہو کر لیا، ہمتاً اسی کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب منکرین لاجواب ہو گئے تو ان کے پاس فضول بحث کرنے، جھگڑنے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا کہ تم نے جو توہین ہمارے معبودوں کی ہے اس کا وبال تم پر ضرور پڑے گا۔ آپ نے کہا کیا تم اللہ کے ایک ہونے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت فرما چکا ہے۔ اس نے ہر زوال پذیر چیز کی حقیقت مجھ پر کھول دی ہے، کشف اعلیٰ و کشف اسفل سے سرفراز فرمایا ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ مجھے کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے، یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو اور بات ہے۔ میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے، اسے سب باتوں کا علم ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ذرا غور تو کرو، میں تمہارے شریکوں سے کیا ڈروں جن کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جس کی تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں، مجھ میں اور تم میں، کون امن و سلامتی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم کو علم ہو تو سمجھ سکتے ہو۔ یاد رکھو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، دل جمعی اور امن کلی انہی کو حاصل ہے اور وہی سیدھے راہ پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ
إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ننجي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں توحید باری تعالیٰ کے متعلق ان دلائل و براہین کا ذکر ہوا جس سے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا اور ان کو اپنی قوم پر غلبہ دیا۔ رہا ماننا نہ ماننا وہ توفیق سے ہے نہ کہ تبلیغ سے، لیکن یہ سلسلہ تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس طرح آپ کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام اسی سلسلے سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تبلیغ و ہدایت کو پسند فرمایا اور اس کا اظہار بڑی پسندیدگی کے ساتھ اس رکوع میں فرمایا، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی کہ جس دلیل نے ان کو لاجواب کر دیا۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، یہ درجات کی بلندی اور اس کی صحیح حکمت اللہ ہی جانتا ہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور اس دلیل صریح کے علاوہ رشد و ہدایت ان کے خاندان کے ساتھ متعلق کر دی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا بخشا، سب کو ہم نے ہدایت سے نوازا، اور ان سے قبل نوح کو جو حضرت ابراہیم کے جد و پیغمبر تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے ان کی یعنی ابراہیم کی اولاد میں داؤد کو، سلیمان کو، اور ایوب کو، اور یوسف کو، اور موسیٰ کو، اور ہارون کو بھی اپنی ایک ایک صفت خاص کا مظہر بنایا اور ہدایت سے سرفراز کیا۔ اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ذریت ابراہیمی کے دیگر پیغمبر اپنے اپنے اوصاف میں خاص ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب ہی نیک بختوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس اور لوط کو اور ان سب پیغمبروں کو ہم نے ہدایت دے کر ان کے زمانے کے سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان پیغمبروں کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہدایت دی، اور ہم نے ان کو پسند کیا اور ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، ان کو راہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے رتبے بلند فرماتا ہے۔ ان برگزیدہ لوگوں کے متعلق تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دیکھو اگر یہ لوگ شرک کرتے، اس ظلم عظیم کے مرتکب ہوتے، تو جو کچھ انہوں نے نیک کام کیے تھے بے شک سب ضائع ہو جاتے، لیکن وہ تو اخلاق کا بہترین نمونہ توحید کے پرستار تھے۔ یہی وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ مکے والے لوگ
اس کتاب شریعت النبوت کو نہ مانے تو ہم نے آنے والی نسلوں میں ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ بھی مقرر کر دیے ہیں جو ان امور حق کے منکر نہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کفار مکہ کی اولاد ہوئی اور مومنین کے صف اول میں اکثر نے جگہ پائی۔ زندگی کا مقصد ان کے صفات کاملہ کی پیروی ہے جن کے انبیاء علیہ السلام مظہر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، بس تم بھی ان کے طریقے پر چلو۔ دین اسلام انبیاء علیہ السلام کے دین سے اصولی طور پر الگ دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ قرآن جو محض سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، میں ہدایت پر مامور ہوں، ہدایت کرتا ہوں، تبلیغ میرا مقصد حیات ہے۔